والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت رضوان فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبہ نے چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. میں اپنے شبدوں کو یقیناً آپ سے بتا نہیں سکتا کہ کتنا میں خوش ہوں اور کتنا حبیب پور والے اچھے ہیں. یقیناً چند لفظوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے عرس ضامن شاہ اور ذات شامن شاہ ضامن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے حبیب پور کو اتنا مقام عطا کر دیا ہے کہ یہاں کا بچہ بچہ، جوان جوان، بزرگ بزرگ اللہ کے نبی کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے. سبحان اللہ، نبی کے دیوانوں. بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے، وہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں. چند منٹ کے لیے آیا ہوں اور یقیناً میں نے منع کر دیا تھا، لیکن مبارکباد ہے ہمارے حضرت العلام حضرت علامہ مولانا بفضل اولانا محمد کلیم نوری صاحب، جنہوں نے کہا کہ نہیں آپ 10 منٹ بولیے. تھوڑا سے آگے بڑھائیں بابو، آپ تو بہت اچھے ہیں، ادھر آ جائیں، یہ آ جائیں، بس 2 منٹ سنیں. آ جائیں آپ بھائی، آپ آ جائیں، ماشاءاللہ سب لوگ آ جائیں. پیچھے سے آپ حضرات سب سے پہلے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بچے کو، چھوٹے سے بچے کو انگریزی کی کاپی دی گئی، کہا اس میں لکھو. تو اس نے بڑی حیرت سے دیکھا اور کہا ابا کیسے لکھیں، اس میں پہلے سے اتنی لائن بنی ہے. تو اب ہم کچھ کہیں گے نہیں، ہم سے پہلے اتنے بڑے بڑے شعراء خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا نیاز احسانی صاحب، امیر خسرو صاحب، اس سے پہلے سمیر، سب نے پڑھا. لیکن اب گزارش ہے آپ حضرات سنیں. نبی کی عطاؤں، نبی کی عطاؤں سے جو بے خبر ہے، نبی کی عطاؤں سے جو بے خبر ہے، نبی کی عطاؤں سے جو بے خبر ہے، حقیقت یہی ہے کہ وہ در بدر ہے، حقیقت یہی ہے کہ وہ در بدر ہے. بلاؤں وباؤں رہو دور مجھ سے، بلاؤں وباؤں رہو دور مجھ سے، بلاؤں وباؤں رہو دور مجھ سے، بلاؤں وباؤں رہو دور مجھ سے. میرے ساتھ ماں کی دعا کا اثر ہے، میرے ساتھ ماں کی دعا کا اثر ہے. میں نعت شہ انبیاء پڑھ رہا ہوں،
میں نعت شہ انبیاء پڑھ رہا ہوں، میں نعت شہ انبیاء پڑھ رہا ہوں، مقدر میں میرے سفر ہی سفر ہے، مقدر میں میرے سفر ہی سفر ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات مبارکباد ہے کہ عرس ضامن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل پاک میں آپ حضرات بیٹھے اور اب تک شریک رہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ضامن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تمام تر فیضان عطا فرمائے، اور یوں ہی نہیں کوئی کسی کے لیے بیٹھتا ہے، پل دو پل کسی کو کوئی دینا نہیں چاہتا، لیکن حبیب پور والوں اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دیار میں، آپ کی بستی میں ایک اللہ کے ولی کو بھیجا اور ان کا مزار مقدس یہاں پر ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ یہ ہمارے اور آپ کی کوئی ایسی بندگی، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا رتبہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہمیں یہ شرف حاصل ہوا، بلکہ اللہ کے فضل سے اور ضامن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہنے سے، ضامن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہنے سے میں اپنے جملے کو مکمل کروں اور اس کی گہرائی کو آپ حضرات سمجھو، پورا سنٹنس سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو اللہ کا ولی جس جگہ چاہتا ہے اس جگہ وصال فرماتا ہے، جو جس جگہ چاہتا ہے اس جگہ وصال فرماتا ہے۔ ویسے تو کمال اس بات میں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ اتہاس گواہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو جس جگہ دفن ہونا جس کا طے ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی مٹی سے پیدا فرماتا ہے۔ جب وہ پانی جس سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی تخلیق فرماتا ہے، جب وہ پانی ماں کے شکم میں جاتا ہے، فرشتے اسے لے کر کے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ اس کو ختم کرنا ہے یا اس سے بچہ پیدا کرنا ہے؟ تو جب اللہ حکم فرماتا ہے کہ اس سے بچہ پیدا ہوگا تو فرشتے اس جگہ پر جاتے ہیں کہ یہ بچہ جو ابھی اپنی ماں کے شکم میں لتھڑا بھی نہیں بنا ہے، وہ جہاں مرے گا، جس جگہ اس کا وصال ہوگا، جس جگہ اس کو دفن کیا جائے گا، جس جگہ اس کا بدن، اس کا جسم مٹی میں ملے گا، گرد میں مل جائے گا، فرشتے اس جگہ جاتے ہیں، اس جگہ کی مٹی کو لاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ملا دیتے ہیں، اور پھر ایک معین مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچے کو پیدا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو بلا شک و شبہ حبیب پور والے جتنے اپنے مقدر پر ناز کریں کم ہیں کہ ضامن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے اور آپ کے دیار میں، ہمارے اور آپ کے گاؤں میں یقیناً آرام فرمائے۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ صرف عرس ہی میں نہیں، چادر گاگر اور اس کے بعد جانا، بار بار حاضری دینا، دعا کرنا، بلکہ عرس کے علاوہ بھی آپ حضرات ہمیشہ جاتے رہے۔ اگر ہو سکے اللہ توفیق دے تو روز جائیں، ایک مدت کے لیے آپ صرف اور صرف عرس میں شرکت کریں اور پھر اگلے سال عرس میں شرکت کریں۔ اس سے فیض ملتا تو ہے لیکن کم ملتا ہے، لیکن اگر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ حضرت ضامن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے مکمل فیض و برکات حاصل کریں تو آپ حضرات روزانہ جائیں، نہ روزانہ جا سکے تو کم از کم یوم الجمعہ یعنی جمعہ کے دن
چاہے فجر کی نماز کے بعد چاہے جمعہ کی نماز کے بعد وہاں پر جائیں، فاتحہ کریں اور اس کے بعد اپنے حق میں اپنے والدین کے حق میں دعا کریں. جو کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے قبول فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے دوستوں سے میرے ولیوں سے نفرت کا اظہار کرے وہ مجھ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے. تو ہم تو سنی ہیں، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ ہم اللہ والوں کے دامنوں کو تھامے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ موت آ جائے گی لیکن دامن نہیں چھوڑیں گے. ایک عارضی جدائی ہوگی. ہم آج بھی ضامن شاہ کے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ حدیث کے مطابق جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا. ہم ضامن شاہ کے ساتھ اٹھیں گے. لیکن آپ حضرات ان تمام چیزوں کو کرتے ہوئے میں نے آج دیکھا جمعہ میں، ارے آپ کی مسجد میں جب عشاء کی نماز پڑھنا ہوا تو جمعہ کے حوالے سے وہاں پر لکھا تھا 2 رکعت کب تک پڑھتے رہو گے، کب تک پڑھتے رہو گے 2 رکعت. عزیزان گرامی وقار، چاہے وہ جمعہ کی 2 رکعت کے پڑھ کے بھاگنا ہو یا 5 وقت کی چھوڑنا ہو، اللہ کو ناراض کرنا ہے. آپ حضرات مسجد میں باجماعت نماز کی پابندی کریے. اللہ کا شکر و احسان کہ مسجد میں جانے کے بعد بڑا اچھا لگا، بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی عالی شان آپ حضرات نے مسجد بنا لی ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو حبیب پور والوں، میں آپ لوگوں کو ٹوک نہیں رہا ہوں، صرف اور صرف آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو اللہ حفاظت فرمائے. مسجد تو بنا لی پر بھر میں، مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. ہم اپنی مسجد کو اگر قائم کر لیں، اپنی مسجد کو آباد کر لیں تو یقیناً وہ دن دور نہیں کہ جب ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. صرف کسی ایک آدمی پر فرض نہیں ہے بلکہ سب لوگوں پر فرض ہے، سب بچوں پر فرض ہے جو اس عمر کو پہنچ گئے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو ہم فلسطین پر دیکھ رہے ہیں معاملات، جو ہم ملک شام پر معاملات دیکھ رہے ہیں، جو ابھی برما کے ساتھ گزرا ہے، جو ابھی ملک ہندوستان میں کئی مساجد اور خانقاہ اور مدارس کے ساتھ گزر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری مسجد کے ساتھ ایسا ہو جائے. وہ اللہ کا گھر ہے، وہ کسی کے باپ کا گھر نہیں بلکہ خدا پاک کا گھر ہے. ہم خود اس کو آباد کریں گے اور اللہ برکت عطا فرمائے گا. کسی کہنے والے نے کہا تھا، کسی کہنے والے نے کہا کیا مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ عزیزان گرامی وقار، تو اس کو بتانا چاہیے، اس کو میں جواب دینا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے. ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارا بھی کوئی عمل ہوتا ہے، ہماری بھی کوئی پیش قدمی ہوتی ہے. اس لیے حضرات جب ابابیل آئے تھے، اب ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے. بتائیے امام علی مقام مولا حسین نے نماز اور روزے اور اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، اپنی شان کو قربان کیا، اپنے تمام اولاد کو قربان کر دیا صرف اس لیے کہ اسلام پر آنچ نہ آئے. اور جب اتنا سب کچھ جھیلنے کے بعد بزرگوں نے ہم تک دین پہنچایا، ہم تو آسانی سے پا گئے، لیکن ہم نے کہاں تک عمل کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ہمیں عمل کرنا ہوگا، ہمیں عمل کے میدان میں اترنا ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیے، چاہے جو اللہ کا ولی ہو، چاہے جس بارگاہ میں چلے جائیے، کوئی بھی اس وقت تک ولی نہیں بنتا ہے، اللہ کا محبوب نہیں بنتا ہے جب تک کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، جب تک کہ وہ 5 وقتہ نمازی نہیں بنتا ہے، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا ہے. اس لیے اگر اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اگر چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر ہی خیر عطا فرمائے، تو اپنی مسجد کو آباد کرو اور بزرگوں کی بارگاہ سے فیض و برکت
برکات حاصل کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ضامن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تمام ترفیض و برکات عطا فرمائے، انہی کے فیضان میں جلائے، اور انہی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمارا سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ ابھی بھی پڑھنا ہے، 3 بج گئے ہیں۔